بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گی اور پچھلی کلاسز میں معاشرت علوم کا جو بھی کام آپ کو کروایا گیا تھا وہ سارا آپ نے کر لیا ہوگا۔ آج پھر آپ کی معلمہ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں موجود ہے۔ طالبات، آج ہمارا معاشرت علوم کا لیکچر نمبر 7 ہے، یعنی اس سے پہلے آپ 6 کلاسز لے چکے ہیں اور یہ آج آپ کی 7ویں کلاس ہے ہمارے ساتھ۔ ایک عجیب اتفاق یا حسین اتفاق بھی کہہ لیجئے کہ آج ہمارا لیکچر بھی 7واں ہے اور آج ہم جس سبق کا مطالعہ کریں گے وہ بھی آپ کی کتاب کا سبق نمبر 7 ہے، جس کا نام ہے دنیا کی آبادی۔ ٹھیک ہے، اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 51 یعنی 51 اگر آپ کھولیں گے تو آپ کو یہ چیپٹر جو ہے وہ نظر آئے گا اور اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ دنیا کی آبادی۔ ٹھیک ہے میرا بیٹا، دنیا کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کا مطلب ہے ورلڈ۔ آپ کو پتا ہوگا دنیا کا میننگ انگلش میں دنیا کو ورلڈ کہتے ہیں، اور آبادی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ پاپولیشن۔ کیا کہتے ہیں؟ پاپولیشن۔ اب دنیا کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ بھائی دنیا کیا ہے، یعنی پوری آپ کی جو دنیا ہے گول، یہ آپ کی دنیا کہلاتی ہے۔ اور آبادی سے کیا مراد ہے یہ ہم نے اب اس سبق میں پڑھنا ہے کہ آبادی کیا ہوتی ہے اور پھر دنیا میں آبادی کس کس طرح سے کہاں کہاں موجود ہے۔ ٹھیک ہے میرا بیٹا، تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آبادی کسے کہتے ہیں۔ آبادی کہتے ہیں کسی جغرافیائی علاقے میں رہنے والے لوگوں کو، یعنی کسی جغرافیائی علاقے میں رہنے والے لوگوں کو اس کی آبادی کہا جاتا ہے۔ اگر میں آپ کو اسے آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو میں کہوں گی کہ کسی بھی جگہ پر رہنے والے جو لوگ ہیں وہ اس کی آبادی ہیں۔ مثلاً آپ کا پاکستان ملک ہے، اب پورے پاکستان کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ سارے اس کی کیا کہلائیں گے؟ اس کی آبادی کہلائیں گے۔ ٹھیک ہے نا میرا بیٹا؟ اب پاکستان کا کوئی جگہ ایسی ہوگی جہاں پر آبادی یعنی لوگ زیادہ ہوں گے، کوئی ایسا ہوگا جو آبادی جہاں پر کم ہوگی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی کسی کلاس میں پریپ میں بھی شاید آپ نے یہی پڑھا تھا، جب آپ پاکستان کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو اردو میں آپ نے یہ بات پڑھی تھی کہ پاکستان کا جو سب سے زیادہ آبادی والا صوبہ ہے وہ کون سا ہے؟ یاد ہے؟ کون سا صوبہ تھا؟ صوبہ پنجاب۔ صوبہ پنجاب پاکستان کا وہ صوبہ ہے جہاں پر آبادی کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ اب یہ تو ہو گئی پاکستان کی بات، لیکن چیپٹر کا نام آپ کو یاد ہے؟ ہم نے دیکھا تھا دنیا کی آبادی۔ تو اس چیپٹر میں ہم کیا کریں گے؟ دنیا کی آبادی کے بارے میں پڑھیں گے کہ دنیا میں آبادی کیا ہے۔ اب آبادی کی تقسیم کیا ہے؟ تقسیم سے مراد یہ ہے میرا بیٹا کہ دنیا میں آبادی کس طرح ہے، یعنی لوگ کس طرح، کتنی تعداد میں اور کن جغرافیائی علاقوں میں زندگی بسر کر رہی ہے۔ دنیا میں کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں آبادی نہ ہونے کے برابر ہے اور کچھ مقامات ایسے ہیں جو بے حد گنجان ہیں۔ اب آبادی نہ ہونے کے برابر تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یعنی وہاں پر آبادی کم ہوگی، لیکن یہ گنجان کیا ہے؟ گنجان سے مراد ہے زیادہ۔ ٹھیک ہے، یعنی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر آبادی کم ہے اور کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر آبادی زیادہ ہے۔ تو آئیے ہم اس کو نقشے سے ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی ایک کلاس میں ہم نے دنیا کی تقسیم کے بارے میں پڑھا تھا کہ دنیا میں خشکی کا حصہ اتنا ہے، پانی اتنا ہے، اور پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ خشکی کا جو حصہ ہے اس کو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جن کو ہم بر اعظم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بر اعظم۔ اور دنیا میں 7 بر اعظم کون کون سے ہیں؟ بر اعظم ایشیا، بر اعظم یورپ، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، افریقہ اور آسٹریلیا، اور آخری انٹارکٹیکا۔ ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کو یہ یاد ہے تو میں نے بتایا تھا کہ انٹارکٹیکا جو ایک ایسا بر اعظم ہے جہاں پر لوگ نہیں رہتے۔ کیوں نہیں رہتے؟ کیونکہ یہاں پر سارا سال جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ برف ہوتی ہے۔ یہاں پر سارا سال برف ہوتی ہے، اس لیے لوگ یہاں پر نہیں رہتے۔ صرف جو سائنس کی ریسرچنگ ٹیمز ہوتی ہیں، ریسرچ کے ادارے ہوتے ہیں، ان کے کچھ پلانٹس ہوتے ہیں وہاں پر، عام لوگ وہاں پر نہیں رہتے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر
कम आबादी होती है, यानी आबादी नहीं ना होने के बराबर है। लेकिन वो कहते हैं कि अगर आप सफ़ा नंबर 52 पर आ जाएं अपनी किताब के, तो वो आपको बता रहे हैं कि दुनिया में 4 खित्ते ऐसे हैं जहाँ पर आबादी जो है वो ज़्यादा है, गुंजान आबाद खित्ते कहलाते हैं। कौन कौन से हैं आप देखिए, मशरक़ी एशिया, यानी ये एशिया है और ये इसका मशरक़ी हिस्सा है। अब इससे पहले आपको समतें भी बता दूं ताकि आपको मशरक़ी और मगरबी का फ़र्क समझ में आ जाए। देखें, ये आपका पूरा दुनिया का नक्शा है, ठीक है ना। इसको हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। ये इसका मशरक़ है, ठीक है, ये मगरिब हो गया, ऊपर शुमाल और नीचे जुनूब। तो ये आपका देखिए, ये पूरा का पूरा आपका एशिया है, तो इसका मशरक़ी हिस्सा कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है ना। तो वो कहते हैं एक तो मशरक़ी एशिया, दूसरा जुनूबी एशिया। जुनूबी एशिया यानी जुनूब की तरफ वाक़ है, और इसी में अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये देखें आपका पाकिस्तान भी इसी हिस्से में वाक़ है, यानी पाकिस्तान कहाँ पर वाक़ है, जनूबी एशिया में वाक़ है, ठीक है ना। तो वो कहते हैं जी कौन सी 4 खित्ते हैं, एक हो गया मशरक़ी एशिया, एक हो गया जनूबी एशिया, एक हो गया यूरोप, यूरोप का मगरबी हिस्सा, मगरब की तरफ है मगरबी हिस्सा, और शुमाली अमेरिका का कौन सा हिस्सा, शुमाल मशरक़ी। शुमाल मशरक़ी से मुराद यानी इस पोजीशन में, ठीक है, थोड़ा सा मशरक़ की तरफ और थोड़ा सा शुमाल की तरफ। तो यूँ टेढ़ा अगर आप जाएं तो इन इलाकों में आबादी जो है वो ज़्यादा होगी। देखें, मैं आपको अगर इसको, ये एटलस है मेरे पास, अगर मैं इस पर आपको दिखाऊं तो आपको समझ में शायद आने लगेगा थोड़ा बहुत। ये देखिए, एटलस कहते हैं नक्शों की किताब को, जिसमें मुख्तलिफ नक्शे मुख्तलिफ तरीक़ों से दिए होते हैं। देखिए, इसमें कुछ इलाके मेंशन किए गए हैं कि आपको ब्लैक डॉट नज़र आ रहे हैं ना, तो इन डॉट्स पे आपको बताया गया है कि इन जगहों पर आबादी जो है वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना। तो 4 खित्ते मैंने आपको बता दिए, कौन कौन से, मशरक़ी एशिया, जनूबी एशिया, मगरबी यूरोप और शुमाल मशरक़ी अमरीका। यहाँ पर आबादी जो है वो ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है यहाँ पर आबादी, इसलिए कि यहाँ पर जो है वो हालात साजगार हैं। साजगार होने से मुराद क्या है कि यहाँ पर रहने के लिए जगह अच्छी है और जो सहूलतें किसी लोगों को रहने के लिए चाहिए होती हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। अब आगे जो बात आ रही है वो ये है कि दुनिया में आबादी की गुंजानी किस तरह से है। आबादी की गुंजानी से मुराद है, यानी कैसे अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये जगह गुंजान आबाद है, तो इससे मुराद ये है कि 1 मुरब्बा किलोमीटर यानी 1 स्क्वायर फीट में जो है वो कितने लोग रहते हैं। इससे फिर अंदाज़ा लगाया जाता है कि आया वो जगह ज़्यादा आबादी वाली है या कम आबादी वाली है। ऑब्वियसली अगर 1 मुरब्बा किलोमीटर में जो है वो कम लोग रहते होंगे तो इसका मतलब है वो जगह जो है वो कम आबादी वाली होगी, और अगर 1 मुरब्बा किलोमीटर में जो है वो ज़्यादा लोग रहते होंगे तो एवरेज से मुराद ना, यानी मसलन मैं कहती हूँ जी इस 1 मुरब्बा किलोमीटर में 4 लोग बस काफ़ी हैं। अब 4 की जगह अगर 8 या 10 हो जाएंगे तो इसका मतलब है ज़्यादा हो गए। तो 1 मुरब्बा किलोमीटर में जब अंदाज़ा लगाया जाता है तो पता चलता है कि ये जगह जो है या वो मुल्क जो है वो ज़्यादा आबादी वाला है या कम आबादी वाला है। तब उन्होंने आपको पाकिस्तान के बारे में बताया है कि 1972 में 1972 में पाकिस्तान में इस 1 मुरब्बा किलोमीटर में कितने लोग रहते थे, 82 यानी 82 अफराद रहते थे। और फिर 2003 में जो है ये बढ़कर कितने हो गए, 183। यानी अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 1 मुरब्बा किलोमीटर में अगर आपके पास 183 अफराद रह रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके मुल्क की आबादी जो है वो क्या है, ज़्यादा है। ठीक है ना मेरा बेटा, क्योंकि ये 2003 की बात हो रही है, अब 2020 हो गया है, तो 2020 में तो ज़ाहिर बात है आबादी और बढ़ गई होगी, तो ये 1 मुरब्बा किलोमीटर में रहने वाले लोगों की तादाद और बढ़ चुकी होगी। तो इस तरह हमें अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान जो है वो एक गुंजान आबाद यानी ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। फिर उन्होंने हमें नीचे बताया है कि दुनिया में जो ज़्यादा आबादी वाले इलाके हैं वो कहाँ पर ज़्यादातर वाक़ हैं, वो ख़त्े इस्तवा के 20 दर्जे शुमाल में है और 20 दर्जे जुनूब में है। अब ये ख़त्े इस्तवा क्या है? ख़त्े इस्तवा एक जो है फ़र्ज़ी ख़त है जिसको दुनिया के नक्शे को समझने के लिए जो है वो खींचा गया। इसके अलावा 2 और फ़र्ज़ी खतूत भी हैं,
ان کے بارے میں ابھی آپ کو نہیں بتا رہی کیونکہ وہ زیادہ ہی تفصیلی بات ہو جائے گی. آپ صرف یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا کے نقشے کو سمجھنے کے لیے جو بیچوں بیچ ایک خط کھینچا گیا ہے، فرضی خط، یعنی یہ نہیں ہے کہ زمین میں یہ اس طرح کی لائن موجود ہے، ایسا نہیں ہے. صرف دنیا کے نقشے کو سمجھنے کے لیے جو جغرافیہ دانوں نے جو ہے وہ یہ ایک لائن کھینچی ہے، اسے خط استوا کہتے ہیں، جسے انگلش میں ایکویٹر بھی کہا جاتا ہے. تو اس کا جو 20 ڈگری اوپر شمال کی جانب اور 20 ڈگری نیچے جنوب کی جانب آبادی جو ہے وہ زیادہ ہے. اور کیوں زیادہ ہے؟ آبادی کے اس گنجان ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ پہلی بات کیا ہے کہ یہاں پر زرخیز زمین ہے، یعنی وہ زمین جہاں پر کچھ بھی اگایا جا سکتا ہو. تو ظاہری بات ہے انسان کو خوراک کی ضرورت تو ہے نا، تو اس کے لیے اسے زرخیز زمین کی ضرورت ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ایسی جگہ ہو جہاں پر ایسے میدان موجود ہوں جہاں پر آپ کوشش کر کے کچھ کاشت کر سکیں. یعنی کچھ تو ایسی زمینیں ہوتی ہیں نا جو خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان میں یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ ان میں کچھ نہ کچھ پیدا کیا جا سکتا ہے. لیکن کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جن پر تھوڑی اگر محنت کی جائے نا تو وہ پھر اس قابل ہو جاتی ہیں کہ ان پر کچھ نہ کچھ اگا لیا جائے. تو ایسی زمین موجود ہو. معدنیات یعنی زیر زمین چیزیں موجود ہوں تو ایسی جگہوں پر بھی آبادیاں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. صنعتیں ہوں یعنی مختلف چیزیں جو پیدا ہوتی ہیں ان کو آگے مزید مختلف چیزوں میں تبدیل کرنے کا عمل جو ہوتا ہے وہ کارخانوں کے ذریعے ہوتا ہے، تو کارخانے وہاں پر موجود ہوں. رہائش کی آسانی ہو یعنی گھر بنانے میں آسانی ہو، جگہ ایسی ہو کہ جہاں پر آرام سے انسان رہ سکے. اور سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے پانی کی موجودگی. پانی انسان کی زندگی کا ایک بہت ہی بنیادی جز ہے، تو پانی کی موجودگی جو ہے وہ بے حد ضروری ہے. ٹھیک ہے میرا بیٹا؟ تو یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر جو ہے وہ آبادی جو ہے وہ کسی بھی جگہ کی زیادہ ہو سکتی ہے. اب آپ دیکھ لیجئے اپنی مشق کو. آپ کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ آپ کی اس سبق میں صرف آپ کو ایک سوال جو ہے وہ کرنا ہے، اور وہ یہ ہے دنیا میں آبادی کی تقسیم بیان کیجیے. آبادی کی تقسیم کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے صفحہ نمبر 51 پر سب سے پہلے آپ نے آبادی کی تعریف لکھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو ہے وہ نیچے آبادی کی تقسیم لکھی ہوگی، وہ ہیڈنگ لگانی ہے اور وہ بات آپ نے لکھ لینی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ باب نمبر یعنی باب 7 کا سوال نمبر 1 کرنا ہے آپ کو، اور باب 1 کا سوال 1 سے 3 یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا ہوم ورک ہے. باب 7 کا سوال نمبر 1 آپ نے کرنا ہے، اور سوال باب 1 میں سے کا سوال 1 سے 3 تک آپ نے یاد کرنا ہے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اس کو اچھے سے دیکھ لیجیے گا اور یاد کرنے کا کام بالکل مت بھولیے گا. ٹھیک ہے؟ اگلی کلاس تک کے لیے فی امان اللہ.